جو اسی کور کے پاس ہم بیٹھے، یہی کور میری ہے، اسی کور کے پاس میں بیٹھے. جب میں نے آہستہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی ہیں نا تو تب انہوں نے مجھے کور کے اندر پھینک دیا. جو لوگ موجود تھے وہاں پہ، جو آپ کو دفنانے کے لیے گئے تھے، قبرستان میں موجود تھے، وہ لوگ کہاں پہ گئے؟ وہ سب بھاگ گئے. آج ایک ایسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بڑی حیران کن ہے، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. یہ ویڈیو ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا 8 سال پہلے انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وہ زندہ ہو جاتی ہے. یہ واقعہ کس طرح اس لڑکی کے ساتھ پیش آیا، اسی کی زبانی یہ واقعہ سنیے اور اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا. میں ان کے اندر اپنی رائے کا اظہار کروں گا. سب سے پہلے جس لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اسی کی زبانی یہ مکمل واقعہ سنیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ کنول. اچھا کنول، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج سے 8 سال پہلے آپ فوت ہو گئی تھی. جی بالکل، میں 8 سال پہلے فوت ہو گئی تھی اسی قبرستان میں. میری قبر بھی کھود دی تھی انہوں نے. اچھا، آپ کی قبر بھی کھود دی گئی تھی، تو مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ قبر کھود دی گئی، آپ کو دفنایا گیا، کتنی دیر آپ قبر میں رہی ہے، کتنی دیر بعد زندہ ہو گئی ہے، اور آپ کو کیوں دفنایا گیا؟ کیسے لگا کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہی، فوت ہو چکی ہے؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ سارا کیا کہانی تھی؟ کہانی یہ تھی کہ میں کافی زیادہ پریشان تھی. ہمارے گھر ہے اس میں تقریباً 3-4 کمرے ہیں، ٹھیک ہے، اور لاسٹ والا کمرہ بہت بڑا ہے، اس میں لیٹی ہوئی تھی. تو گھر والوں کی بہت پریشانی تھی، میں اس میں لیٹی ہوئی تھی. اور کچھ گھر میں تھے مگر کچھ نا تیاری کر رہے تھے کہیں جانے کے لیے، نا کہیں رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے. تو میں لیٹی نا پہلے تو رونے لگ گئی. ہمارے گھر میں نا بلب لگے ہوئے انرجی سیور، تو جیسے بندہ روتے روتے ایک جگہ پر نظر اس کی ٹک جاتی ہے، میری نا وہ ٹک گئی نظر. تو کبھی وہ نا جل رہا تھا، کبھی بجھ رہا تھا، کبھی جل رہا تھا، کبھی بجھ رہا تھا. میں نے نا اس چیز کو نوٹ ہی نہیں کیا کیونکہ میں تو رو رہی تھی، گھر والوں کی پریشانی تھی، امی کی وجہ سے تھوڑی سی تھی. تو میں چپ کر کے لیٹی ہوئی تھی، رو رہی تھی کافی زیادہ. ایک دم سے نا جیسے کہتے ہیں نا کمرے میں بالکل اندھیرا آ جاتا ہے. بلب جو تھا نا پہلے تو آن آف ہو رہا تھا، بالکل ہی پھر بند ہو گیا. تو میں نا جب دیکھا نا بلب بند ہو گیا، کمرے میں بالکل اندھیرا چلا گیا. میں نے کہا شاید لائٹ چلی گئی ہے، ایسے ہوتا ہے. اچھا میں پھر لیٹی رہی ہوں، اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں باہر دیکھوں، لیٹی رہی ہوں میں کمرے میں نا. تو ایک دم سے کمرے میں اس طرح کی کہتے اندھیرا تھا نا، اس طرح کا اندھیرا تھا کہ جیسے واقعی میں قبر کے اندر ہوں. تو میں تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی پر نہیں، پر ایک دم سے نا گھبراہٹ سی ہوئی ہے. پاؤں کے طرف اتنا سیک تھا نا کہ جیسے آگ نہیں لگ جاتی پاؤں میں، اس طرح سیک تھا. تو اسی چیز کو میں نا نوٹ کر رہی تھی اور میں آس پاس دیکھ رہی تھی. اتنی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ اتنے غصے سے بند ہوا ہے جیسے کسی نے نا اتنے غصے سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی ہے. اب کنڈی کی تو آواز تو ظاہر باتیں آ ہی جاتی ہے نا، پر اتنا مجھے لگ رہا تھا کہ کمرے میں بھی ہوں اور کوئی اور بھی ہے. جب کنڈی لگی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ لگ گیا کمرے میں کنڈی لگ گئی ہے. میں پھر بھی اٹھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی اٹھوں تھوڑا بہت، پر نہیں اٹھ سک رہی تھی، میں بالکل ہی نہیں اٹھ سک رہی تھی. بس یک دم سے جیسے بندہ ایک سانس لیتا نا، اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں لگا میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں، کوئی ہوش ہی نہیں تھی مجھے. اچھا، کتنے گھنٹے تک آپ کمرے میں رہی ہیں؟ 6-7 گھنٹے. 6-7 گھنٹے آپ کمرے میں رہی ہے. تو پھر کیسے کمرے سے باہر نکالا گیا ہے، آپ کو غسل دیا گیا ہے، اس کے بعد کی کیا کہانی ہے؟ مجھے کمرے سے کمرہ کا دروازہ جو تھا نا وہ توڑ کے باہر نکالا گیا تھا. اور اس قدر توڑا تھا نا جیسے چورا، ایک تو دروازہ توڑتے ہیں نا ویسے نہیں توڑا تھا. کمرے کا دروازہ اتنا زیادہ بھاری ہو گیا تھا نا جیسے دیوار نہیں بن جاتی، ورنہ دیوار کو 7-8 بندے لگا کے توڑ رہے ہیں، اس طرح وہ چورا چور دروازہ کر کے توڑ کے اور مجھے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں. تو میرے رشتہ دار بھی آ گئے تھے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہے، یہ کیا ہے کس طرح نہیں، وہ بھی ساتھ اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا ڈاکٹر سے کہ بھئی ایسے ایسے نا یہ بیہوش ہو گئی ہے. تو 2-3 ڈاکٹر نے چیک کیا، تسلی سے آکسیجن بھی لگائی، پھر وہ جو ECG کرتے دل کی وہ بھی کی. انہوں نے کہا اس کو آپ لے جائیے، فوت ہو گئی ہے. اچھا، جب آپ کے شوہر نے دروازہ توڑا ہے تو آپ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھی؟ ہاں بالکل بے ہوش تھی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں بالکل بے ہوش تھی. اس کے بعد کا نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تب بھی نہیں پتا تھا. اچھا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، پھر اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا ہے؟
پھر مجھے وہ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا پھر وہ مجھے گھر لے کے آئے ہیں، گھر لا کے اسی ہی بیڈ کے اوپر اسی کمرے میں دوبارہ مجھے لٹا دیا ہے، اور آ کے سارے رشتہ داروں کو جیسے فون کرتے ہیں، کال وغیرہ کر دی ہیں، اور جو ہماری گھر کے پاس ہی مسجد ہے تو وہ ہمارے جو قاری صاحب جن کے پاس میں نے قرآن پاک پڑھا ان کو ہی جا کے کہا گیا کہ بھی کنول ایسے فوت ہو گیا، آپ اعلان کر دیں۔ تو ان کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھی اچھی بلی تو یہ گھر میں رہتی ہے، پڑھنے آتی، کل میں ان کے پاس پارہ پڑھنے کے لیے گئی تھی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اعلان وغیرہ کیا، اعلان کرنے کے بعد محلے دار اکٹھے ہو گئے، فون کر دیے، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، تو جب سب اکٹھے ہو گئے اور پھر میرا نماز جنازہ بھی ہوا، نماز جنازہ بھی ہو گیا میرا، میرے ہسبینڈ بھی ساتھ، میرے گھر والے بھی، میرے ماں باپ سب، اور جتنے محلے کے لوگ تھے نا تقریباً 800-900 بندہ تھا، بہت تعداد بندوں کی تھی۔ بھی ظاہر بات ہے کہ جوان لڑکی ینگ فوت ہو جانا، پھر اور ہم لوگ نا ویسے بھی محلے میں نا سب ہمیں جانتے ہیں، تو محلے میں سب جانتے ہیں میرے والد صاحب کو، جس کو پتہ لگتا تھا وہ آ جاتے تھے کہ بھی ان کی جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ جو قبرستان، اسی قبرستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو اسی قبر کے پاس ہم بیٹھے، یہی قبر میری ہے، اسی قبر کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو مجھے یہاں لایا گیا، اور لا کے قاری صاحب بھی ساتھ تھے، انہوں نے جو ہوتی ہے جس پہ ڈالتے ہیں قبر کے اندر، ٹھیک ہے، وہ چٹائی بھی ان کے پاس تھی، ہاں جی، تو اس کے اوپر پھول وغیرہ بھی تھے، قاری صاحب بھی ساتھ تھے۔ تو یہ جو یہاں کا وہ جو نہیں تو جو کپڑے وغیرہ دیکھ بھال کرتا ہے، ہاں جی وہ بھی تھے ساتھ نا، تو وہ نا کہہ رہے تھے کہ چٹائی اس طرح پکڑو اور پھول بھی ڈال دو، اور وہ جو اوپر چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، وہ جو چادر ہوتی ہے، وہ کہتے تھے یہ بھی رہنے دو۔ جب انہوں نے یہ بات کی ہے نا، وہ چیز نا میرے کان کے اندر گئی ہے کہ ابھی یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جب میں نے آہستہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی ہیں نا، تو تب انہوں نے مجھے قبر کے اندر پھینک دیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی، وہ چٹائی جیسے کسی کو پھینک نہیں دیتے، جیسے بھی سمجھو کوئی شاپر پھینک دیا، ویسے مجھے انہوں نے قبر میں پھینک دیا۔ سبھی ڈر گئے اور پھینک دیا ہے آپ کو، وہیں پہ چھوڑ دیا ہے؟ بالکل چھوڑ دیا۔ جب مجھے انہوں نے پھینکا، جب میں قبر کے اندر گئی ہوں، میرا ایک تو سر لگا ہے اور پھر کمر لگی ہے، اور مجھے پتہ لگا جی مجھے اتنا چوٹ لگ گئی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو اتنا تو پتہ ہوتا ہی میں قبر کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، اور بڑی مشکلوں سے جب انہوں نے مجھے پھینکا نا تو میں رو رہی تھی۔ یہ ہوتا نہیں کہ بندہ آواز میرے میں ہمت نہیں تھی آواز کی، اور میں قبر کے اندر تھی، میں بڑی مشکلوں سے نا، آپ کو پتہ قبر کتنی ڈونگی ہوتی ہے، باہر تو آ ہی نہیں سکتے، تو بڑی مشکلوں سے نا میں نے، جیسے کہتے ہیں بھی وہ کفن سارا میں نے پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ کفن میں نے تھوڑا سا بھی نیچے کیا، وہ تھوڑا سا یہاں تک باندھ کے اپنے بازو لگا لے، تو بھئی بہت ہی مشکل سے پاؤں لگا لے، جیسے کہتے ہیں نا ایک کنویں سے باہر آنا، میں ویسے آئی، آ کے یہی دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، 10 قدم۔ وہ جو لوگ موجود تھے وہاں پہ، جو آپ کو دفنانے کے لیے گئے تھے، قبرستان میں موجود تھے، وہ لوگ کہاں پہ گئے؟ وہ سب بھاگ گئے تھے، سب بھاگ گئے تھے قبرستان۔ 1 منٹ میں ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں ادھر، میرے علاوہ نا کوئی ادھر نہیں ہے، وہ سب چلے گئے، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھے۔ تو میں اپنی قبر سے باہر آ کے، اسی قبر کے پاس ہی آ کے میں 20 سے 25 منٹ بیٹھی رہی ہوں، 20 منٹ ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم تو مجھے بھی اپنی ہوش نہیں تھی، اور 20 منٹ بیٹھی رہی ہوں اپنی قبر کے پاس ہی۔ اور جب میں بیٹھی رہی ہوں تو میں نے، یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان آواز مارتا ہے جی آ جاؤ مجھے بچا لو، یہ ہے میں زندہ ہو گئی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا جو ہونا نا وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ جو عورت قبر سے باہر آ سکتی ہے تو پھر اب دنیا میں اب پھر دوبارہ آ گئی ہوں، اب جس نے آنا ہوگا وہ آ جائے گا۔ میں بیٹھ کے 20 منٹ روتی رہی ہوں، پھر روتی رہی ہوں۔ 10 قدموں میں نے میرے شوہر تھے، تو وہ مجھے نا دور سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہتے ہیں نا اندر سے جیسے انسان ختم ہوا آتا ہے، اور اس کے بھی آنسو تھے اور میرے بھی آنسو تھے۔ میں اپنے ہسبینڈ سے نا بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ یہ جو جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں یہ ساری میں نے ان سے پوچھی ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور وہ دور کھڑے ہو کے نا رو رہے تھے بہت زیادہ۔ تو وہ روتے روتے میرے پاس سے مجھے کہتا ہے کول، تو میں کہا آپ مجھے آواز دے رہے ہو؟ کہتا ہاں آپ ٹھیک ہو؟ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ یار یہ انسان اتنا ہمت کر کے میرے پاس آیا ہے اور مجھے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہو؟ تو میں نا ان سے لپٹ کے نا بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ تو مجھے کہتے ہیں پریشان نہ ہو، کیا بات ہے کیا نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے گھر لے چلو، مجھے گھر لے چلو، مجھے یہاں پر نا بہت زیادہ ڈر بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر سے بایا منگوایا میری بڑی سسٹر کا، وہ پنایا، اور آپ دیکھیے ایک جنازہ جو 4 بندے لے کے آئے،
اور ہمارا جو پیار تھا ایک انسانیت نہیں کہ بھی چلو ہم پوچھ لیتے بھی کہ کیا واقعہ ہے کیا نہیں، بھی کیا نہیں، قاری صاحب پوچھ لیتے، نہیں وہ سب آگے۔ ایک شوہر تھے جو میرے سے انتہائی سے زیادہ پیار کرتے، میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں، اور انہوں نے مجھے پوچھا، پھر میں گھر جب گئے ہیں تو میرے گھر والے سب پھر بھاگ گئے، میری مما پاپا سب بھاگ گئے، محلے والے سب بھاگ گئے۔ تو کوئی یقین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، مگر مجھے پتہ ہے نا کہ ایک مردے کو لٹا دیں پھر دوبارہ گھر آ جائے، اب کوئی بھی یقین نہیں کرتا، ابھی تک سب ڈر جی آپ نے یہ مکمل کہانی اس لڑکی کی زبانی سنی، کس طرح اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ساری باتیں اس وقت فی الحال سائیڈ پہ رکھ دیں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، جو بھی ہے، میں اور آپ ذرا تصور کریں کہ اگر میرے اور آپ کے ساتھ یہ حقیقتاً واقعہ پیش آ جائے اور واقعتاً موت آ جائے اور ہمیں موقع نہ ملے، تو ذرا تصور کریں ہم نے کوئی ایسی کوئی نیکی کی ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اگر کوئی کی ہے تو یہ مقام شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید نیکیاں کرے، اور اگر نہیں کی تو یہ مقام فکر ہے، فکر کریں اور کوئی ایسی نیکی کر جائیں جو کل قیامت والے دن ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکے، ہماری مغفرت کا بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ آج کی مختصر سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ مجھے میری ٹیم کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔